دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنوں پر ملک دشمنی اور غداری کے الزامات بھی عائد کیے گئے. کیا وہ تمام چیزیں کیا ایکسپوز ہوئی آج تک میڈیا پہ یا ہمارے اینکر حضرات نے کی؟ یہ ہمارا سوال ہے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو یہ کیریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہیں. معزز صاحب حضرات، یہ انتہائی دردناک حقیقت ہے کہ ملک مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں، رہنماؤں اور میڈیا کی جانب سے مہاجر قوم کو تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں دیوار سے لگانے کا مضمون عمل کیا جا رہا ہے. ہم ملک بھر کے محب وطن عوام سے سوال کرتے ہیں کہ 1964 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ دینے کی پاداش میں اس کے جرم میں کراچی کی گلیوں میں مہاجروں کا قتل عام کیا تھا، اردو بولنے والوں کا اس بات پر قتل عام کیا تھا نسلی بنیادوں پر کہ انہوں نے پاکستان بنانے والے قائد محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو مہاجروں نے ووٹ دیا 1964 میں. اگینسٹ ہوم؟ اگینسٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اگینسٹ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کیا تو کراچی کی گلیوں کو خون سے نہلا دیا گیا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بعد مہاجروں کا یہ قتل عام ہو رہا ہے، میں ان کو تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں. پھر 1973 میں جب لسانی بل کے نام پر مہاجروں کا خون بہایا گیا، کیا اس وقت ایم کیو موجود تھی؟ ہم سپریم کورٹ بار کی صدر محترمہ عاصمہ جہانگیر سے سوال کرتے ہیں کہ وہ قوم کو بتائیں کہ 14 دسمبر 1986 جب ایم کیو صرف 2 سالوں کی تھی تو سانہ قصبہ علی گڑھ کے موقع پر مہاجروں کی آبادیوں پر مسلح حملہ کر کے سینکڑوں مہاجروں کو خون اور آگ میں نہلا دیا گیا اور ان کی املاک کو لوٹ لیا گیا. کیا عاصمہ جہانگیر صاحبہ یہ جرأت رکھتی ہیں کہ وہ اس واقعے کو آ کر میڈیا پہ کھڑے ہو کر اس کو بیان کریں؟ اس لیے کہ جہاں پر بھی وہ بات کرتی ہیں ان کو لائیو کوریج ملتی ہے. تو ذرا 1986 1964 1973 اور پھر میں آگے بول رہا ہوں ان ڈیٹس کے واقعات کو بھی آ کر ذرا تفتیش کر لیں، تحقیق کر لیں اور ذرا آ کر قوم کو ان واقعات سے بھی آگاہ کریں. پھر سانیہ 30 سپٹمبر 1988 میں حیدرآباد کی گلیوں میں بے گناہ مہاجروں کو خون سے رنگین کرنے اور گھر گھر صف ماتم بچھانے والے کون تھے؟ کیا کٹی پہاڑی سے مہاجروں کی آبادیوں پر حملہ کی شروعات ایم کیو نے کی تھی؟ سانیہ شیر شاہ کے بے گناہ دکانداروں کے قاتل کون ہیں اور انہیں کس کی ایما پر رہا کرایا گیا؟ کیا یہ سفاک قاتل انسانیت کی دشمنی کیا یہ سفاک قاتل انسانیت کے دشمن نہیں ہیں؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں بے گناہ مہاجروں کے وحشیانہ قتل عام اور ان کی گردنیں کاٹنے کا عمل ایم کیو نے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عناصر ایم کیو پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے. یہاں ہم نے محض چند واقعات کا ذکر کیا ہے، ورنہ قتل عام کے واقعات اور سانحات تو اس قدر ہیں کہ ایک کیا کئی پریس کانفرنسز میں ان کی تفصیلات بیان کرنا مشکل ہے. ہم آخر میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں، وکلا رہنماؤں، تجزیہ نگاروں، صحافیوں، اینکر پرسن اور کالم نگاروں سے کہتے ہیں کہ اگر انہیں واقعی ملک سے محبت ہے تو خدارا اپنی آنکھوں سے نفرت اور تعصب کی عینت اتار کر حالات کو دیکھیں
اور بیجا الزام تراشیوں اور بہتان تراشیوں سے گریز کریں اور ملک میں حقیقی جمہوریت اور غریب اور متوسط طبقے سے جنم لینے والی واحد جماعت متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی نفرت، تعصب اور سازشوں کے بھینٹ نہ چڑھائیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سازشوں سے ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ہمیں حق پرستی کی اس جدوجہد سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ اگر متعصبانہ سوچ اور عمل کا سلسلہ بند نہ کیا گیا اور ایم کیو ایم اور مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا تو اس عمل سے پاکستان اور اس کے عوام کے مفاد میں ہرگز کچھ اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان اور اس کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ ہم آخر میں ایم کیو ایم کے تمام کارکنان اور صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی علاقوں سمیت ملک کے چپے چپے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ایم کیو ایم کے تمام ہمدردوں سے کہتے ہیں، کارکنان اور ہمدردوں سے کہتے ہیں کہ وہ ان سازشوں سے ہرگز مایوس نہ ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ماضی میں بھی ایم کیو ایم کو ختم کرنے اور مظلوم عوام کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے بزن کرنے کے لیے اس طرح کی گھناؤنی سازشیں کی گئی اور الزامات اور منفی پروپیگنڈوں کا طوفان کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف کا ہے اور وقت نے ان تمام الزامات کو غلط اور جھوٹا ثابت کیا ہے اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کو دنیا کے سامنے سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین بھائی ایم کیو ایم ایز اے پارٹی اور اس پارٹی کے فالوورز انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی سرخرو ہوں گے۔ جو لوگ آج یہ شرمناک عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح انہیں بھی اپنے ناپاک ارادوں میں جلد ناکامی اور عبرتناک شکست کا سامنا ہوگا۔ اور اپنی بات میں اس بات سے میں ختم کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔